الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوی لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے بس اتنا کمال دے مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نجات دے حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام معزز مکرم محتشم میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا انگنت شکر کہ اس نے آج کا بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا اور اس برکت والے سید الایام جمعۃ المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے ہم سب کی جملہ عبادات کو ذکر و اذکار کو اور دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماہ رجب المرجب دیگر بہت سارے واقعات کے ساتھ ساتھ 11 نبوی ہجرت سے 2 سال قبل ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ معراج عروج سے ہے، ترقی کی انتہا معراج ہوتی ہے۔ اللہ نے یوں تو اپنے جتنے بھی نبی رسول مبعوث فرمائے انہیں دیگر بندوں سے کچھ خاص، کچھ ممتاز، کچھ منفرد صلاحیتیں عطا فرمائیں جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں، کہ جو انسانی طاقت سے ماورا ہوں، انسانی طاقت انہیں کرنے سے بے بس ہو اور انسانی عقل انہیں سمجھنے سے قاصر ہو، وہ اللہ کے نبی کا عمل معجزہ کہلاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں،
سید الانبیاء ہیں۔ اللہ نے جتنے انبیاء کو جتنے معجزات عطا فرمائے، تمام کے تمام جامع میرے کریم آقا کو عطا فرمائے۔ اور ہر نبی کی معراج ہے، آپ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کسی کی معراج طور پر تھی، کسی کی معراج اسماء کے علم میں تھی، کسی کی معراج مچھلی کے پیٹ میں تھی، کسی کی معراج آرے سے چرنے میں تھی، کسی کی معراج چوتھے آسمان پر ہے۔ کچھ حضرت ادریس جیسے اللہ کے نبی بھی ہیں جن کی معراج جنت میں ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج وہاں ہے جہاں تک کسی کی سوچ کی بھی رسائی نہیں۔ سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ مکان کی حدود سے نکل کر لامکان میں، پھر قرب خاص میں، یہ میرے اور آپ کے آقا کی معراج ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے اور یہ جو سفر معراج ہے، یہ جسمانی معراج ہے اور یہ حالت بیداری میں معراج ہے، خواب میں معراج نہیں ہے، عالم روحانیت میں خواب معراج نہیں ہے۔ خواب میں تو انسان بہت سارے سفر طے کر لیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں میرے آقا حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ معراج پر پہنچے، وہاں عالم روحانیت میں بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں خواب میں بھی وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ واقعہ معراج کے 3 مرحلے ہیں، یاد رکھیے، تفہیماً عرض کر رہا ہوں۔ واقعہ معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں، جو کہ میں نے تلاوت بھی کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے پھر زمین و آسمان کی مسافتیں طے کر کے مکان کی حدود کو چھوڑ کر سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان میں اللہ رب العزت کے قرب خاص میں جانا۔ اور اس کا تیسرا مرحلہ وہ ہے جنت و دوزخ اور تمام مخلوقات عالم کا مشاہدہ کرنا۔ یہ 3 معراج کے مرحلے ہیں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید پھیلائیں تو پھر ایک چوتھا مرحلہ بھی ہے، وہ ہے رب کے قرب خاص سے لامکان سے واپس مکان میں آنا۔ یہ جو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، جو سب سے آخری مرحلہ ہے واپسی کا جو سفر ہے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، وہ سورہ نجم ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ثُمَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ سورہ نجم کی ابتدا میں میرے کریم کے واپسی کا وہ جو ہے اس کا نقشہ، اس کا منظر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یوں تو آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کی آمد اس کائنات میں بہار ہے۔ عشاق کہتے ہیں کہ میلاد
کی بہار کے کیا ہی کہنے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، وگرنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ میلاد کی شان وراء الورا، یہ جتنی رحمتیں ہیں، جتنا فضل ہے، جتنا کرم ہے، جتنے انوار و تجلیات ہیں، یہ میلاد کے صدقے۔ لیکن کچھ عشاق کا طبقہ ایسا بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میلاد کی عظمتیں، میلاد کی رفعتیں سر آنکھوں پر، لیکن معراج کی پھبن ہی نرالی ہے۔ معراج کی پھبن ہی نرالی ہے، معراج کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا حضور دنیا میں آئیں تو میلاد بنتا ہے، حضور دنیا میں آئیں تو میلاد بنتا ہے، بن کر سج کر سنور کر قرب خاص میں جائیں تو معراج بنتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا رکھیں جو قدم موسیٰ تو جبل طور بنتا ہے، رکھیں جو قدم موسیٰ تو جبل طور بنتا ہے، بڑھیں جو ہمارے آقا تو جبل نور بنتا ہے، جبل نور بنتا ہے۔ یار لوگ تو آقا کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، رب نے تو اس پہاڑ کو نور قرار دے دیا جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔ تو میلاد کی عظمتیں، رفعتیں سر آنکھوں پر، معراج کی پھبن، معراج کی شان ہی نرالی ہے۔ وہ کس لیے تفہیماً ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنا آنا اور ہوتا ہے، اپنا آنا اور ہوتا ہے، کسی کا بھیجا جانا اور ہوتا ہے، کسی کا بھیجا جانا اور ہوتا ہے۔ میلاد کا جہاں پر ذکر ہے نا، وہاں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے بھیجا، ارسلنا فعل ماضی ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہم نے بھیجا۔ اب فاعل اللہ اپنی جانب نسبت کرنا، ارسلنا ہم نے بھیجا، آنے والے ہمارے آقا ہیں جن کے آنے کی وجہ سے میلاد بنا، بھیجنے والا اللہ ہے، نسبت اللہ اپنی جانب کر رہا۔ یہ بھی محبت کی انتہا ہے، یہ بھی محبت کی انتہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، توجہ ہو، تو گزشتہ جمعہ، غالباً گزشتہ جمعہ ہی مولا کائنات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ خاک میرے قریب نے پھینکی تھی، کنکریاں میرے قریب نے پھینکی تھی، رب نے کہا تھا محبوب وہ تو نے نہیں پھینکی، وہ میں اللہ نے پھینکی ہے۔ یہ محبت کی انتہا ہے، محبوب کے عمل کو اپنی جانب منسوب کر لینا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اس کا کہنا میرا کہنا ہے، اس کا قول میرا قول ہے، اس کا عمل میرا قول ہے، کیونکہ بھیجنے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو میلاد میں ارسلنا کا، محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، میلاد میں اللہ نے محبوب کو امت کے پاس بھیجا، بندوں کے پاس بھیجا، مخلوق کے پاس بھیجا، رحمت بنا کر۔ اور معراج میں عشاق کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اصل کمال معراج ہے، اصل کمال معراج ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے۔ معراج آپ کی جنت میں ہے، ابھی بھی جنت میں ہیں۔ وہ آپ سارے مراحل طے کر کے جنت میں گئے، جبریل سے کہا جبریل اللہ کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں، کہا مجھے اجازت نہیں ہے، اس سے پہلے جنت میں جانے سے پہلے روح قبض کرنی پڑتی ہے، کہا قبض کر لو۔ جبریل نے کہا اجازت نہیں، لکل امت اجل لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے کر سکتا ہوں نہ ایک لمحہ بعد کر سکتا ہوں، آپ کا وقت ابھی نہیں آیا۔ انبیاء کو بھی موت آنی ہے، مگر فقط آنی ہے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے۔ کہا نہیں میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، تم جو ضابطے ہیں پورے کر لو۔ جبریل نے عرض کی مولا تیرا نبی ہے، تیرا رسول ہے، حکم دے رہا ہے، نبی کے حکم کو جھٹلانے کی طاقت مجھ جبریل میں بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ فرمایا جبریل اگر میرا نبی کہہ رہا ہے تو مان لو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے جسم سے روح نکالی گئی، پھر داخل کی گئی جنت میں جانے کے لیے، شرط پوری کرنے کے لیے۔ جب
جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچ گئے، جنت کی نعمتیں دیکھی، راحتیں دیکھی، لذتیں دیکھی، انوار و تجلیات کی بہاریں دیکھی، پرکیف نظارے دیکھے، کہنے لگے جبریل جنت دیکھ لی، اب میں نے واپس زمین پر جانا ہی نہیں ہے، میں نے واپس زمین پر جانا ہی نہیں ہے۔ جبریل نے کہا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ تو جنت کا نظارہ کرنے کے لیے آئے تھے، جنت کا مشاہدہ فرمانے کے لیے آئے تھے، واپس تو جانا ہے۔ کہا نہیں، اب نہیں جانا۔ بحث ہو گئی، حضرت ادریس نے کہا جبریل تو جانتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان برحق ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا جائے گا اسے نکالا نہیں جائے گا، تو مجھے کیسے نکال رہا ہے؟ کہا جی اس کے لیے تو پھر وہ زندگی کے اختتام ہے نا، پھر یہاں آنا ہے۔ کہا یاد کر تو نے جسم سے روح نکالی نہیں تھی۔ اب جبریل پھر مولا یہ تیرے نبی ہیں، تیرے رسول ہیں، بحث تو کر نہیں سکتا، کہہ رہے ہیں جنت سے واپس نہیں جانا۔ کہا جبریل میرا نبی ہے، کہہ رہا ہے تو جنت میں رہنے دو۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی معراج کے لیے جنت پر گئے تھے، تب سے اب تک جنت میں ہیں، واپس نہیں آئے۔ جنت دیکھ کر کون واپس آنے کی کس کا جی چاہتا ہے؟ قربان جائیں اپنے آقا کی عظمت پر، قربان جائیں اپنے آقا کی اپنی امت سے گناہگاروں سے محبت پر، اپنی امت کے گناہگاروں سے محبت پر۔ جنت بھی دیکھی، جنت کی نعمتیں بھی دیکھی، جنت کے انوار و تجلیات بھی دیکھے، محلات بھی دیکھے، سب کچھ دیکھا، پھر جنت کا مالک بھی دیکھ لیا، پھر جنت کا مالک بھی دیکھ لیا، جنت کا خالق بھی دیکھ لیا، جسے دیکھنے کے لیے موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اولو العزم رسول دعائیں کرتے رہے، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ دکھا لے۔ انہیں جواب ملتا رہا لن ترانی، تو دیکھنے پر قادر نہیں ہے۔ قرب خاص میں گئے، قرب خاص میں گئے۔ آپ جانتے ہیں عبادات کی اصل یہی ہے، اصل عبادت یہی ہے، عبادات کی روح بھی یہی ہے کہ وہ جنت کی لالچ میں نہیں، جہنم کے ڈر میں نہیں، بلکہ فقط اللہ کی محبت کے ساتھ کی جائے۔ تو جسے اللہ مل جائے، قرب نصیب ہو جائے، پھر کس کا جی چاہتا ہے واپس آنے کا؟ یہ ہمارے آقا ہیں، قرب خاص میں جا کر بھی اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے واپس زمین پر تشریف لائے۔ اس لیے عشاق کہتے ہیں کہ میلاد کی عظمتوں کو ہزار ہا سلام، لیکن معراج کی شان، معراج کی پھبن نرالی ہے کہ میرے آقا وہاں جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اور یہ معراج یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈائریکٹ مسجد حرام سے ہوتا سیدھا آسمانوں پر۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیوں ہوا؟ یہ بھی ہے نا قرآن، سبحان، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میرے آقا براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کیا، وہاں انبیاء صفیں باندھ کر آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی۔ پھر میرے آقا نے وہاں امامت بھی فرمائی، تمام انبیاء نے ہمارے آقا کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہر بات کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوتی ہے نا۔ کسی نے کہا تھا ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے، وہی در حقیقت اصل بات ہوتی ہے۔ حکمت کے بغیر، سبب کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہوتا۔ اور دانا حکیم دانشور، اس کا کام حکمت سے خالی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ڈائریکٹ ہمارے آقا مسجد حرام سے آسمانوں کا سفر کرتے، مکان کی حدود سے لامکان میں جاتے، کہنے والا کہہ سکتا تھا غلط ہے، جھٹلا سکتا تھا کہ ہم نے کون سا آسمانوں کی سیر کی ہے، ہم نے کون سے 7 آسمان دیکھے ہیں، ہم نے کون سا سدرۃ المنتہا کو دیکھا ہے، ہم نے کون سا لوح کو دیکھا ہے، قلم کو دیکھا ہے، عرش کو دیکھا ہے، کرسی کو دیکھا ہے، کسی نے تو نہیں دیکھا۔ یہ محیر العقول باتیں ہیں، یہ تو دیکھنے والے کسی نے دیکھا ہی نہیں اس لیے دعویٰ کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے زمین کا سفر کرایا،
اور اس علاقے کا، اس راستے کا سفر طے کروایا کہ جہاں قریش مکہ کے قافلے گزرا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے، جو جانتے تھے ان تمام مقامات کو، تاکہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں، میرا محبوب ان کا جواب عطا فرمائے۔ اور یہی ہوا جب میرے کریم نے اعلان فرمایا، اگرچہ ہم تو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم نے اللہ کو مانا تو اپنے محبوب کی زبان اقدس سے سن کر مانا۔ جب آپ نے اعلان کیا نا تو ابو جہل گیا دوڑا ابو بکر کے گھر۔ ابو بکر کوئی شخص کہے کہ میں نے چند لمحوں میں یہاں سے وہاں تک سفر بھی کر لیا، بیت المقدس کا، فلسطین کا سفر بھی کر لیا، پھر کہے میں نے آسمانوں کو بھی دیکھ لیا، جنت کو بھی دیکھ لیا، اتنا کچھ سفر کر لیا، واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی، پانی ٹپک رہا تھا، مان لو گے؟ کہا کہنے والا کون ہے؟ کہا تمہارا نبی۔ کہا میرے نبی نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ تب سے ابو بکر صدیق اکبر ہو گئے۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں نا اپنے آقا کی عظمت کو، اپنے آقا کی شان کو، اپنے آقا کے مقام کو، اپنے آقا کی رفعت کو، منزلت کو، لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں خوب بدرہ بہانہ بسیار اعتراض کرنے لگے۔ جانتے تھے نا کہ ہمارے سامنے ہیں، یہ کبھی وہاں گئے نہیں، کہنے لگے اچھا بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہاں کے جو محراب کی ساخت کیا ہے، وہاں کے دیواروں کا رنگ کیا ہے، وہاں کی صفیں کتنی ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرتے جاتے۔ رب نے پوری مسجد اقصیٰ اٹھا کر میرے محبوب کی نگاہوں کے سامنے رکھی۔ میرے کریم ایک ایک سوال کے بعد مسجد اقصیٰ کو دیکھتے جاتے، جواب دیتے جاتے۔ زبانیں گنگ ہو کر رہ گئیں ان سارے معترضین کی۔ پھر انہوں نے اور بھی اعتراضات کیے، کسی نے کہا اچھا اگر بتائیے ہمارے اتنے قافلے کیوں؟ حالانکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ بھی میں بھی کئی جگہوں پر جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مساجد بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے دیدہ زیب ہوتی ہیں، پسند بھی آتی ہیں، واپس آئیں کہ پوچھے آپ فلاں مسجد میں گئے تو اس کے دروازے کتنے تھے، اس کے محراب کیسا تھا، اس کی صفوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے ستون کتنے تھے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ لیکن وہ سوال کر رہے تھے، میرے کریم انہیں جواب عطا فرما رہے تھے۔ پھر ایسے بھی ہوا، وہ کیونکہ آسمان پر تو وہ اعتراض کر نہیں سکتے تھے، سوال کر سکتے تھے ہمارے فلاں قافلے گئے ہوئے ہیں، بتائیے وہ کب آئیں گے؟ میرے کریم نے فرمایا اچھا تمہارا فلاں قافلہ فلاں مقام پر تھا، فلاں قافلہ فلاں مقام پر تھا، فلاں قافلہ فلاں مقام پر تھا، اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ نشانی ہے، اس کی یہ نشانی ہے۔ ایک کو بتایا، کہتے ہیں میں ایک قافلہ وہ فلاں اونٹ تھا، اس کے پاس سے گزرا، وہ ڈر کر اونٹ بدک گیا، اس کا سامان گر گیا، ساری علامتیں بتا دی۔ کہا یہ تو ویسے تمہیں پتہ ہے کہ اتنے ہیں، اچھا یہ بتاؤ پہنچیں گے کب؟ آپ نے فرمایا فلاں قافلہ جو ہے نا وہ فلاں دن طلوع آفتاب کے وقت پہنچے گا، فلاں قافلہ فلاں دن پہنچے گا، فلاں قافلہ غروب آفتاب کے وقت پہنچے گا۔ جو میرے کریم آقا نے وقت ارشاد فرمایا عین اسی وقت پر وہ قافلے مکہ میں پہنچ گئے۔ جو نشانیاں، جو علامات میرے کریم نے ارشاد فرمائی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئیں۔ اچھا یہ معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے، آپ ایک بڑی معروف حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی، میرے کریم جب براق پر سوار تھے نا، آج تو ہم بڑی ترقی کر چکے ہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، براق اتنا تیز رفتار ہے، کہتے جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہے، آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے براق، جو جنتی جانور ہے۔ میرے کریم براق پر سوار تھے نا، تو کریم فرماتے ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی علی قبرہ۔ میرے کریم آسمان کی وسعتوں میں براق پر سفر کر رہے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا۔ میرے کریم فرماتے ہیں کہ میں سرخ ٹیلوں کے پاس سے گزرا، ایک قبر تھی، وہ قبر موسیٰ کی تھی، موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا مر کر مٹی میں مل گئے، غیب کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جو آسمان کی وسعتوں میں براق پر سیر کرتے ہوئے زمین پر قبر کو بھی پہچان رہے ہیں، کس کی ہے؟ قبر کے اندر موسیٰ کو بھی پہچان رہے ہیں، اور یہ بھی پہچان رہے کہ کر کیا رہا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ اچھا میں یہاں روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں عشق والوں کی۔ یصلی فی قبرہ کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کروں۔ یصلی کا معنی عرف عام میں نماز ہوتا ہے، لیکن صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے، صلاۃ کے کچھ اور معانی بھی ہیں، دعا کے معنی میں بھی صلاۃ آتی ہے۔
درود و سلام کے معنی میں بھی صلات کا معنی آتا ہے. کہتے ہیں درود و سلام واسطے کھڑے ہو. جو درود کے معنی میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب فرشتوں کی جانب اس کی نسبت ہو تو معنی تسبیح و تحلیل استغفار بھی ہوتا ہے. جب اللہ کی جانب صلات کی نسبت ہو تو اس وقت اس کا معنی رحمت کاملہ کا نزول بھی ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کا ظاہر معنی ہی کریں, عرفی معنی ہی کریں کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, تو بات سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ نماز کا تعلق تو تب تک ہے جب تک جسم میں روح موجود ہے. حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی جب تک زندہ رہتے ہیں نا 9 حصے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, ایک حصہ اللہ کے بندوں پر فیض تقسیم کرتے ہیں, اپنی حیات کا مکلف ہیں. حضور غوث پاک کے بارے میں اب جانتے ہیں نا, شیطان آیا تھا بادل بن کر سایہ فگن ہو کر, عبد القادر تجھ سے خوش ہوا, تیرے علم کی وجہ سے بڑا خوش ہوا, عبد القادر جا تجھے آزاد کیا, آج کے بعد تو کوئی عبادت نہ بھی کر, پھر بھی میں تجھ سے راضی ہوں. فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بدبخت ناہنجار, تو یقیناً گستاخ ہے, تو شیطان ہے, تو ابلیس ہے, تو ملعون ہے, تو مردود ہے, کیونکہ میں مکلف ہوں. جب تک میرے جسم میں روح ہے مجھے عبادت سے معافی مل ہی نہیں سکتی. جب تک جسم میں جان ہے تب تک ہم مکلف ہیں, ہم پر عبادت لازم ہے. لیکن جب جسم سے روح نکل جائے, شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں, اب عبادت لازم نہیں رہی, فرض نہیں رہی, نماز واجب نہیں رہی, فرض نہیں رہی, کچھ بھی نہیں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام قبر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ قبر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ بھی وہ کسی نے کہا تھا ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جو عبادت کا, جس عبادت کا جو وقت ہو اس وقت میں وہی عبادت جچتی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ سمجھو, ظاہر کا معنی نہ کرو. موسیٰ اس وقت قبر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے, بلکہ موسیٰ جانتے تھے اللہ کے محبوب کی سواری آ رہی ہے, باد بہاری آ رہی ہے. ارے تم کیا جانو, ہم تو آج تک موسیٰ کے سنت پر عمل کرتے ہیں. موسیٰ کو پتا تھا محبوب آ رہے ہیں, کائنات کے راج دلارے آ رہے ہیں. موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر آقا پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. اچھا بات پھر دوسری طرف نکل جاتی ہے, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہتی. ایک آخری بات کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے کریم کی حدیث ہے, غلط نہیں ہو سکتی, کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں, صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں, میرے کریم کی سواری گزر رہی ہے, میرے کریم براق پر سوار ہیں. میرے کریم براق پر سوار ہیں, جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم ہے. روشنی سے زیادہ تیز رفتار ہے, آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے, جنتی سواری ہے, جنتی جانور ہے. میرے کریم نے فرما دیا, میں گزرا, موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, جو صلاۃ کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, درود و سلام پڑھ رہے ہیں. میرے کریم کی سواری جب مسجد اقصیٰ میں پہنچی, سارے نبی صفیں باندھ کر استقبال کے لیے حاضر تھے. وہاں موسیٰ بھی موجود ہیں, وہاں موسیٰ بھی موجود ہیں, یہاں استقبال بھی کر رہے ہیں, وہاں بھی موجود ہیں. اگر موسیٰ کو یہ اختیار ہے, موسیٰ کو یہ اختیار ہے, موسیٰ کی یہ طاقت ہے. یہاں یہ بھی عرض کرتا چلو, یاد رکھیے گا, علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مت سمجھے کہ شاید موسیٰ کی رفتار, موسیٰ کی طاقت بڑھ گئی. وہاں میرے کریم اپنی رفتار سے, اپنی طاقت سے نہیں جا رہے تھے, اس جنتی جانور کی طاقت سے جا رہے تھے. اگر میرے کریم کی رفتار کا مقابلہ کیا جائے تو کائنات میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری, آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری. اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات مزید کرنا چاہتا ہوں. میرے کریم سے کسی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم سے کسی نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ کریم آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بے شمار آپ کو, ان میں سے ایک نشانی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا اذا اضیعت الامانہ, جب امانت ضائع کر دی جائے گی. جب امانت ضائع کر دی جائے گی سمجھ لینا اب قیامت قریب ہے. مجھے بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں, ہم کسی کو نہیں کہتے
کہ آپ کس کو ووٹ دیں. ووٹ بھی ایک امانت ہے. ہاں بے شک. ووٹ بھی ایک امانت ہے. اب آپ کے پاس وقت ہے اپنی اس امانت کو اس کے امین کے، اس کے حقدار کے سپرد کریں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں ڈالنی، یہ بھی غلط ہے. ووٹ دیں لیکن اس کے حقدار کو دیں، جو ملک کے لیے، جو قوم کے لیے، جو ہمارے دین کے لیے، جنہیں آپ صحیح سمجھتے ہیں نا. اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے اس امانت کا جو آپ کا فریضہ ہے اسے ادا کریں، صحیح حقدار کو ووٹ دیں. ایمان کے لیے. جی اپنے ایمان کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی آخرت کے لیے. اللہ رب العزت آپ سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے.